السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 28 میں آج میں حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ذاتی رہائش کے لیے مکان تعمیر کروانے والے نے ٹھیکیدار کو آدھی رقم دے دی اور ابھی آدھی باقی ہے اور تعمیر بھی ادھوری ہے، اور اسی دوران زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا، تو ایسی صورت میں مکان تعمیر کروانے والا مابقیہ رقم دین مان کر مال زکوٰۃ سے منہا کرے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سالانہ واجب الادا قسط کو منہا کر کے باقی اموال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ دین کو مانع زکوٰۃ قرار دینے کی بنیاد ادائیگی کے مطالبے پر ہے۔ اسی لیے جس دین میں بندوں کی طرف سے ادائیگی کا مطالبہ نہ ہو وہ دین مانع زکوٰۃ نہیں بنتا، خواہ وہ دین لازم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً حقوق اللہ سے متعلق دیون، زکوٰۃ، کفارات، النذور وغیرہ، یا حقوق العباد سے متعلق دیون، مہر معجل وغیرہ، کتب حنفیہ میں اس کی صراحتیں موجود ہیں۔ فقہائے احناف کے نزدیک اس مسئلے میں دین کا وجود مطالبہ یا عزم ادا پر منحصر ہے۔ اس لحاظ سے طویل المدتی دیون میں صرف اتنا حصہ بحیثیت دین اور قرض قبول کیا جائے گا جس کی ادائیگی کرنی ہو، اور جن اقساط کا فی الحال مطالبہ نہ ہو اور نہ ان کی ادائیگی کا ارادہ ہو وہ زکوٰۃ کے باب میں خارج دین تصور کیے جائیں گے۔ اور زکوٰۃ چونکہ سال میں ایک بار واجب ہوتی ہے، اس لیے سالانہ قسطیں ہی طویل المدت اور قلیل المدت کے درمیان معیار بن سکتی ہے۔ اس باب میں حکم کا مدار لزوم اور عدم لزوم پر نہیں، یعنی دین لازم اور غیر لازم پر نہیں، بلکہ مطالبہ و ادا پر ہے۔ حقوق اللہ میں کفارات اور حقوق العباد میں مہر معجل دین لازم ہے اور ان کے لزوم میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانع زکوٰۃ نہیں ہے، اور فقہا نے اس کی علت وہی مطالبے کے فقدان کو قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی آخری رائے یہ ہے کہ اگر معاملہ شرائط کے مطابق ہو تو طرفین کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے لازم نہ ہونے کی صورت میں دونوں کو ہی شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ البتہ سامان میں کوئی واقعی عیب ہو یا مطلوبہ معیار کے مطابق نہ ہو تو خریدار کو اختیار ہوگا۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یا پھر اس کے بعد تقریباً ہر عہد کے علماء نے المجلہ کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ بحالات موجودہ اس قول میں لوگوں کے لیے زیادہ تحفظ اور سہولت ہے کہ استثناء کو عقد لازم قرار دینے کا فتویٰ دینا چاہیے۔ علاوہ فقہا کا یہ اختلاف اس دور میں تھا جب معاملات کا زیادہ تر انحصار زبانی ایجاب و قبول پر ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل فلیٹوں یا جائیدادوں وغیرہ کے کاروبار میں جس طرح معاملات کو قطعیت دی جاتی ہے اور پختہ ثبوت و دستاویزات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ قانونی طور پر کسی فریق کو طے شدہ معاملہ سے مکرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور انحراف کی صورت میں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس دور میں لزوم عقد کا ذریعہ صرف دخل و قبضہ تھا، اس وقت فی الجملہ اختلاف کی گنجائش تھی، لیکن آج کے دور میں لزوم کے دیگر ذرائع بھی موجود ہیں، اس لیے اب لزوم کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ علماء کے لیے حالات زمانہ پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے جو کئی اجزاء پر مشتمل ہے مگر بنیادی موضوع ایک ہی ہے
کہ ہمارے اطراف کی بہت سی مسجدوں میں چٹائی کے فوم کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی موٹائی 10 mm سے 20 mm یعنی آدھے سے پون انچ تک تقریباً ہوتی ہے، جس کا مقصد چٹائی کا تحفظ اور نمازیوں کے لیے راحت رسانی ہے۔ گو وہ چٹائی کی طرح سخت تو نہیں ہوتا، لیکن گدے کی طرح نرم بھی نہیں ہوتا، تاہم اس پر چلنے کی صورت میں جہاں جہاں قدم پڑتا ہے وہ بہت ہی معمولی سا دبنے کا احساس ہوتا ہے، اور اس پر سجدہ کرنے کی صورت میں سر کو دبائے بغیر محض سر کے بوجھ اور وزن سے دب بھی جاتا ہے۔ ہاں، اگر سجدہ کرنے والا سجدے میں اپنے سر کو پورا زور سے دبائے تو ممکن ہے کہ 4-5 mm تک اس میں تسفل یعنی دھنسنے کا احساس پایا جائے، تاہم مزید دھنسنے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ ہاں، اگر اس سے مضبوط قوی شخص بحالت سجدہ اپنا پورا زور صرف کرے تو ممکن ہے کہ 1-8 mm مزید بھی دھنسنا پایا جا سکے، تاہم بالآخر اسے بھی تسفل کی انتہا حاصل ہو جائے گی۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ استقرار جبہہ کی تعریف جامع معنی کیا ہے اور اس کا تحقق کب ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے والا اپنا سر دبائے بغیر اگر مسجود علیہ یعنی چٹائی پر مصلی پر رکھ کر سجدہ کرے اور مصلی اس کے سر کو کچھ سر کے بوجھ سے 1-2 mm دب جائے تو کیا استقرار جبہہ کا تحقق ہوگا؟ صلابت عرضی یا استقرار جبہہ کے لیے کیا یہ بات ضروری ہے کہ سجدہ کرنے والے کا اپنا سر دبانے کے بعد اس میں ادنا بھی تسفل نہ پایا جائے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس فقہی جزئیے کا کیا مطلب ہوگا جس میں ہے کہ اناج سے بھری ہوئی بوری کتنی ہی کسی ہوئی ہو، جب بھی اس پر سر رکھ کر دبایا جائے گا تو ضرور اس میں معمولی تسفل پایا جائے گا، تو کیا سوال میں مذکور ادنا تسفل قابل تحمل ہوگا؟ کیا ہر سجدہ کرنے والا اپنی طاقت بھر دبا کر دیکھنے کا مکلف ہوگا یا نہیں؟ مثلاً کوئی چیز ایسی ہے کہ متوسط طاقت والا شخص اگر اسے دبا کر دیکھے تو ادنا تسفل کے بعد اس میں مزید تسفل نہ پایا جائے، تاہم اگر قوی ہیکل یا زیادہ طاقت رکھنے والا انسان اسے دبائے تو اس میں مزید معمولی تسفل پایا جائے، تو کیا اس پر متوسط طاقت والے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نماز میں ایسے فوم یا گدے پر سجدہ کرنا درست ہے جس میں پیشانی ٹک جاتی ہو۔ فقہا نے استقرار جبہہ کی تشریح کی ہے کہ آخری حد تک پیشانی پہنچ کر رک جائے، لیکن ایسی نرم گداز چیز جو دبتی چلی جائے یہاں تک کہ چہرہ بھی غائب ہو جائے تو یہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں سجدہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت میں نماز درست نہ ہوگی۔ مثلاً دھنی ہوئی روئی، گیہوں، آٹا، چاول، دال وغیرہ کا زمین پر رکھا ہوا ڈھیر، ان میں استقرار نہیں ہوتا۔ البتہ اگر یہی چیزیں کسی بوریے یا تھیلے میں رکھ کر باندھ دی جائیں تو گو کہ زمین کی طرح وہ سخت نہیں ہوں گی بلکہ دبانے میں دبے گی، لیکن کچھ دھنسنے کے بعد پیشانی رک جائے گی، یہی استقرار ہے۔ اور سجدے کے جواز کے لیے اس قدر صلابت کافی ہے۔ واضح رہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر مکلف ہے۔ قابل استقرار گدے یا فوم پر ہر شخص کی نماز درست ہے، اور جس کی پیشانی جہاں پہنچ کے رک جائے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس باب میں زیادہ مشقت و ریاضت گوارا کرنے کی بھی پابند نہیں ہے، بلکہ پیشانی بے تکلف خود پہنچ کر جہاں رک جائے وہی اس کے لیے مقام سجدہ ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ کرام کا قول نقل کیا ہے کہ اگر زمین پر 10 یا اس سے زیادہ بھی گدے بچھے ہوئے ہوں تو بھی ان پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ فقہا نے رسی کی چارپائی پر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ اس میں خواہ کتنا ہی تناؤ ہو دباؤ اور لچک باقی رہتی ہے، مگر بقدر کفایت استقرار رہتا ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں سے سمجھ میں بات آ جانی چاہیے کہ جس آپ نے اپنے سوال میں جس قسم کے گدے اور فوم کا ذکر کیا ہے
ان پر نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ آج کی مجلس اسی پر تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔